ہیما مالنی اور امیتابھ بچن کی طرح کی جناب پوز بنا کے ویڈیوز بناتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے وہ مسٹنڈا، لیکن پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا شیر ہے، لوگوں کی نظروں میں گرو گے۔ تو انشاءاللہ اس قسم کی حرکتوں سے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ ایشو، ابھی تھوڑی دیر پہلے کنیز خاص آل شریف کی جو بیگم صفدر صاحبہ کا دوپٹہ بھی اٹھاتی ہیں، ان کے جناب چادریں بھی اٹھا کے پھرتی ہیں پیچھے، اور ان کی جناب ہر قسم کی ناز نخرے برداشت کرتی ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میں آل شریف کو نون لیگ سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر تم نے اس قسم کی کوئی اگریسو پالیٹکس کرنی ہے میڈیا کے اندر تو پھر خواتین کو سامنے مت لے کر آؤ۔ تم خواتین سے گالیاں نکلواتے ہو پارٹی کی لیڈرشپ کو، تم خواتین کے ذریعے سے غیر اخلاقی الفاظ ادا کرواتے ہو۔ آگے سے ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم خواتین کو اس انداز سے جواب دیں۔ میں تو صرف بیگم صفدر کہتا ہوں تو ان کو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو اس کے میاں جو ہے وہ سائیں کیپٹن صفدر، اس کی عزت کا بحال کرتا ہوں، اور وہ بیسیوں جگہوں پہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ اتنی تو میری بیوی میری عزت نہیں کرتی جتنی فیاض الحسن چوہان نے میری عزت برقرار رکھی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ بیگم صفدر کیا کے میں تو صرف بیگم صفدر کہتا ہوں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں، لیکن یہ اپنی خاتون ترجمانوں کے ذریعے سے، اور یہ کنیز خاص جو ہماری پنڈی کی ان کی جناب ترجمان ہے، ابھی پریس کانفرنس کر کے اس نے عمران خان کو گنڈا قرار دیا۔ میں مجبوراً جواب دے رہا ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے خواتین کو اس انداز سے جواب دینے کا۔ میں بیگم مریم اورنگزیب سے کہوں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بات دیکھ۔ آج کے بعد اگر دوبارہ اسی قسم کی تم نے لینگویج یوز کی تو تمہیں بھی اسی قسم کا جواب فیاض الحسن چوہان پنڈی کا ہی رہنے والا ہے، وہ جواب دے گا۔ آج کا دن میں وارننگ دے کے سپیئر کر رہا ہوں، لیکن تم جس کو گنڈا کہہ رہی ہو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے ایک مسٹنڈا بھی ہے، وہ مسٹنڈا باہر بیٹھا ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی عوام کو 50 روپے کے سٹامپ پہ چونا لگا کے باہر بھاگا ہوا ہے وہ مسٹنڈا۔ اس مسٹنڈے کا جو جثہ ہے نا، وہ واقعتاً جو ہے وہ پبلک اس کو دیکھ کے کہہ سکتی ہے کہ وہ مسٹنڈا ہے۔ وہ برگر کھاتا ہے، وہ پیزے کھاتا ہے، وہ نجم سیٹھی کے ساتھ نہر پہ جناب کشتی پہ سوار ہو کے وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ 3.5 سال سے اس کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں آ رہے۔ تو جناب مریم اورنگزیب صاحبہ، الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں آئندہ جھانکنا ہے۔ اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آج میں راول پنڈی کے حوالے سے، آج لاہور کے اندر اس وقت جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے والا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں۔ پرسوں انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر پہلی گرفتاری فیاض الحسن چوہان لیاقت باغ دے گا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں پر باقی پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے۔ یہ سیمیول بلو صاحب ہمارے سابق ایم پی اے موجود ہیں، اظہر اقبال ستی صاحب ہمارے سابق ناظم رہے ہیں، کونسلر رہے ہیں، موجود ہے پوری ٹیم۔ انشاءاللہ پرسوں 4 بجے لیاقت باغ میں فیاض الحسن چوہان اپنے قائد عمران خان کی کال پہ پہلا بندہ ہوگا راول پنڈی سے جو جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں گرفتاری دے گا۔ کیوں؟ اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی کرائم منسٹر شہباز شریف کو جیل میں ڈال کر، اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کو گرفتار کر کے، اصل میں تو جیل بھرنی چاہیے تھی یہ جو 88 ان کے کیبنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے 11 مہینوں میں پاکستان کی عوام کا جینا اور مرنا دوبھر کر دیا، جنہوں نے 1150 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، جنہوں نے 11% مہنگائی کو 40% تک لے جا کر غریب عوام کو خودکشیوں کے اوپر مجبور کر دیا، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا دی۔ آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا جناب سربراہ پاکستان میں آ کر ہمارے اٹامک پروگرام کا وزٹ کر رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کا تمدن، ہر چیز داؤ پہ لگا دی۔ اصل میں تو ان کو جیل میں ڈال کے جیل بھرو تحریک شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دل میں پوری قوم کا درد،
پی ٹی آئی کے دل میں پوری قوم کا درد. ہم مسلسل پچھلے 11 مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکمے ہیں، نہ کھٹو ہے، نہ اہل ہے، نہ مراد ہے اور نہ لائق ہے یہ امپورٹڈ حکمران. یہ پاکستان کی نیا سوار نہیں سکتے. ان کو اتار کر فوری فریش الیکشن کروایا جائے تاکہ ایک تازہ دم مینڈیٹ ملے. جو حکمران آئے وہ پاکستان کا معاشی اور سالمیت کے اوپر مبنی جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کریں. لیکن یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے مترادف یہ نہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں اور نہ پاکستان کی عوام کو کسی جگہ چھوڑ رہے ہیں. نہ یہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ پاکستان کی عوام کو کسی جگہ چھوڑ رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر عمران خان صاحب نے تمام ٹیکٹس یوز کرنے کے بعد صدر مملکت کی طرف سے ڈیٹ اناؤنس ہونے کے باوجود یہ ڈیٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے. یہ 90 دن کے اندر جناب جنرل الیکشن کا آئین کے اوپر لکھے ہونے کے باوجود یہ الیکشن نہیں کرا رہے کے پی کے اور پنجاب کا. یہ آئین کا آرٹیکل 105، آئین کا آرٹیکل 220، آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 224A اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57(1)(2)(3) اس کے تحت الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیٹ دے. لیکن اس کے ڈیٹ دینے کے باوجود یہ کرپٹ اور نہ کھٹو اور نہ اہل اور نہ کام اور نہ مراد اور نہ لائق امپورٹڈ حکمران، الیکشن جن کی چھیڑ بن چکی ہے، الیکشن سے جن کو خوف آتا ہے، الیکشن سے جن کو رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، وہ جناب آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اس پوری چیز سینیریو کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے طے کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے لیڈرز، پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ایکس پارلیمنٹیرین، پی ٹی آئی کی قیادت 22 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جائے. پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ عمران خان کے جتنے ہواری تھے، عمران خان کے جتنے ساتھی تھے، عمران خان کے جتنے ورکر تھے، عمران خان کے جتنے پارلیمنٹیرین تھے، انہوں نے ملک بچانے کے لیے جیل بھرو تحریک سٹارٹ کی. انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے گرفتاریاں دیں. انہوں نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے آپ کو پابند سلاسل کیا. تو جناب پرسوں راولپنڈی میں انشاءاللہ 4 بجے لیاقت باغ میں ہم سارے پارلیمنٹیرین اور پورے کارکنان جمع ہوں گے. ٹارگٹ 100 افراد کا ہے. 200 افراد لاہور کے تھے جو آج شاہ محمود قریشی صاحب، ولید اقبال صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مراد راز صاحب اور محمد مدنی جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ اور باقی ورکرز وہ انشاءاللہ آج گرفتاری دیں گے. اور پرسوں انشاءاللہ پہلی گرفتاری فیاض الحسن چوہان جس کا نعرہ ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو، اس کے تحت گرفتاری دے گا. اور آخری چیز، کل نون لیگ کا ایک ستونگڑا ہے عطا تارڑ 16ویں گریڈ کا ملازم، اس نے عدلیہ کی جو توہین کی ہے کل پریس کانفرنس کر کے، اس نے پاکستان کی عدلیہ کو جس انداز سے مخاطب کیا وہ دانیال چودھری، طلال چودھری، نہال ہاشمی کی مثال زندہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. تو اپنی گفتگو کے اینڈ میں لاڈلے کی تشریح کر دوں. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر 7.5 ارب روپے کے کیس میں یہاں سے لوگ پورے عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے باہر جاتا ہے 3 مہینے کا کہہ کے اور 3.5 سال ہو گیا واپس نہیں آیا اور اس کے اوپر عدالتی سسٹم خاموش ہے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں. لاڈلا کہتے ہیں اس شہباز شریف کو کہ جس کو گردن میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا پیشی سے، جس کو داڑھ میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا، جس کو کمر میں درد ہوتی تھی تو استثناء مل جاتا تھا، جس کو جدھر جدھر درد ہوتی تھی استثناء مل جاتا تھا، ایگزیمپشن مل جاتی تھی جناب پیشی سے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں. لاڈلا اس کو کہتے ہیں کہ جس حمزہ شہباز کو جیل کے اندر بھی تمام ایکسٹرا اور کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت تھی. میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، مجھے ایک ایک چیز میرے ٹپس پہ ہے. لاڈلا اس کو کہتے ہیں. لاڈلا اس کو کہتے ہیں جو جیل کے اندر کافی میکر بھی رکھتی ہے بیگم صفدر، جو برگر بھی بناتی ہے، جو وہاں پہ پیزے بھی کھاتی ہے، جس کے جناب اسپیشل سیل بنایا جاتا ہے ٹائلیں لگا کر،
جس کے لیے اسپیشل واش روم بنایا جاتا ہے ٹائلیں لگا کر، وہ الگ بات ہے، وہ اتنی جھوٹی ہے کہ کہتی ہے میں فرائی پین سے گرم کر کے اپنے کپڑے استری کرتی تھی، کل یہ کہے گی کہ میں ٹوتھ برش کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں ہارپل گیلا استعمال کیا کرتی تھی، میرے پہ اتنے برے حالات تھے۔ تو جناب والا لاڈلا اس کو کہتے ہیں، اور لاڈلا اس کیپٹن صفدر کو کہتے ہیں اور اس بیگم صفدر کو کہتے ہیں کہ جو مجرم ہونے کے باوجود، ڈکلیئرڈ سزا یافتہ ہونے کے باوجود رہائی حاصل کرتے ہیں اور دندناتے ہوئے پھرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور عدلیہ کو اور اداروں کو اور فوج کو گالیاں دیتے ہیں جلسے جلوسوں میں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں۔ یہ نون لیگ کے اس ٹنگڑے عطا تارڑ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آل شریف کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ بہت شکریہ۔ جوان صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے بعد کی صورتحال نیب کی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا آپ نے حکومت کہتی ہے کہ جو جیل برو تحریک ہے اس کا آغاز عمران خان سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں کبھی بھی کسی دنیا کے کسی کلچر، معاشرے، سوسائٹی، ملک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کبھی بھی لشکر کا سربراہ جو ہے وہ خط اول پہ نہیں لڑتا۔ لشکر کا سربراہ کبھی بھی نہیں لڑتا، چاہے وہ سیاسی لشکر ہو، چاہے وہ دفاعی لشکر ہو، چاہے وہ ملیٹنٹ لشکر ہو، سربراہ خط اول پہ نہیں لڑتا۔ ہاں کچھ جگہوں پہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے پھر سربراہ فرنٹ فٹ پہ آتا ہے۔ تو ہمارے سربراہ نے تو جناب اپنی جان داؤ پہ لگا دی، اس پہ تو قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہ تو زخمی حالت میں ہے۔ تو جو بات کر رہے ہیں ان کو سلطان مفرور نواز شریف کو دیکھنا چاہیے، ان ماں کے لاڈلوں کو جو نون لیگ کے اور کچھ ہمارے تجزیہ نگار اس کے اوپر گلا کرتے ہیں، ان کو بات کرنے سے پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔